ویلکم بیک. بلوچ صاحب, آپ فرما رہے تھے کہ آپ نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا اور اصولی بنیادوں پر کیا تھا. جب جماعت اسلامی کی طرف سے بات آتی ہے, جماعت اسلامی پر ظاہری بات ہے سیاسی جماعت ہیں آپ بھی, آپ کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے کہ آپ کو الیکشنز کے اندر حصہ لینا چاہیے تھا. آج پارلیمنٹ کے اندر اگر آپ موجود ہوتے, جتنی باتیں آپ ماشاءاللہ فرما رہے ہیں, آپ نے آپریشن کے حوالے سے کہا جی کہ آپ کی جماعت ابھی بھی کہتی ہے کہ یہ اس کا حل نہیں, پالیسی چینج ہونی چاہیے تھی, تو آپ کی رائے وہاں پر سامنے آتی پارلیمنٹ میں, جتنی بھی نمائندگی آپ کو ملتی. اے این پی تو آپ کہتی ہے جی کہ لوگوں نے آپ کو مسترد کیا. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اے این پی کہاں سے وہاں کی اکثریتی جماعت ہے, اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا آئندہ کیا سیاست میں یا انتخاب میں حشر ہونے والا ہے. لوگ خود بہت سمجھدار ہیں, باشعور ہیں, میڈیا آزاد ہے, ہر ایک کو بالکل ایک شعور دے رہا ہے. جہاں تک انتخابات کا معاملہ ہے, یہ ایک ساری اپوزیشن جماعتوں کا ایک کنسنسس تھا کہ بھی ایوب خان, یحییٰ خان, ضیاء الحق, مشرف, یہ ایک کمپرومائزز ایٹیٹیوڈ تھا پولیٹیکل پارٹیز کا, جس کے نتیجے میں سیاست, جمہوریت, پارلیمنٹ مستحکم نہیں ہوتی. اس لیے 4 پوائنٹس تھے کہ بھی ڈکٹیٹر جائے, عدلیہ آزاد ہو, قومی اتفاق رائے کی حکومت بنے اور بااختیار الیکشن کمیشن بنے. اسی لیے اے پی سی لندن میں سب اکٹھے ہوئے, جوائنٹ ڈکلریشن ہوا. لیکن بدقسمتی سے پھر جو ہے کہ در پردہ فوجی ڈکٹیٹر کے ساتھ معاہدے کر لیے گئے. اب وہی این آر او جو ہے کہ ان کے گلے پڑ گیا ہے نا, جو اسی اے پی سی نہیں آج ان کے گلے پڑ گیا. اسی طریقے سے مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ جو ہے کہ در پردہ انہی لوگوں کے ساتھ معاہدے کرتے رہی, اندر آنے کے, باہر جانے کے, جو آج ان سب کے گلے پڑا ہوا ہے. یہ وہی مرحلہ تھا کہ مسلم لیگ نون نے تو این آر او سے فائدہ نہیں لیا, وہ تو کہتے ہیں ہم نے ان کا این آر او پہلے ہو چکا تھا نا. وہ جانے کا این آر او تھا, آنے کا بھی این آر او تھا. ظاہر ہے وہ تو اب ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں نا جی. میرا خیال ہے کہ ابھی تو یہ این آر او یہ آیا ہے, اب پاکستان پیپلز پارٹی والے وہ ایپیسوڈ بھی چلائیں گے, وہ ساری چیزیں بھی سامنے آئیں گی, یہ سارا پنڈورا باکس کھلے گا. لیکن جو ہمارے بائیکاٹ کی ایک بیس تھی, اس میں کوئی بے وزن بات آج نہیں ثابت ہو رہی. آج بات ثابت ہو رہی ہے کہ یہ جو سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بالادستی ہے, پارلیمنٹ فیصلے کرتی ہے, اس پہ عمل درآمد نہیں کر پاتے, اور لیڈرشپ جو ہے کہ وہ بالکل ایک ایوان صدر کے بنکر میں جا کے بیٹھ گئی ہے, اور قیادتوں کو جو ہے کہ عوام سے دور کر دیا گیا ہے. یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز نے کنسنسس پر پہنچنے کے بعد اس سے فرار کا راستہ اختیار کیا. جب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ معاہدے کر کے آئے, پیپلز پارٹی والے معاہدے کر کے, نواز شریف صاحب کا آپ کہتے ہیں این آر او پہلے ہو چکا تھا, جب پارٹیز ہیں ان کی کریڈیبلٹی آپ کے نزدیک, جو آپ فرما رہے ہیں آپ کے نزدیک کم ہے, تو وہاں پر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جماعت کی کریڈیبلٹی ہے, لائکنگ ہے, لوگ سمجھتے تھے کہ اس کو پارلیمنٹ کے اندر ہونا چاہیے, آپ کو عوام کی بھی حمایت حاصل ہے, تو پھر آپ کو پارلیمنٹ میں جانا چاہیے, اسمبلیوں میں جانا چاہیے, پارلیمنٹ تو اسمبلیوں میں جانا چاہیے تھا. آج ماشاءاللہ آپ جب لانگ مارچ کرتے ہیں, یہ پارلیمنٹ, یہ اسمبلی ہمیں تو نہ سمجھائیں نا جی. اسی پارلیمنٹ میں ہم رہے ہیں, بار بار رہے ہیں, لوگ ہمارے کردار کو جانا چاہیے تھا نا جی, آپ کی نمائندگی ہونی چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ اب زبردستی تو نہیں آپ بھیجیں گے نا. ایک فیصلہ ہے وہ ہو گیا, اور وہ فیصلہ جو ہے کہ وہ اس کے نتائج پوری قوم کے سامنے ہیں کہ جنہوں نے بائیکاٹ کو چھوڑا اور الیکشن میں گئے, آج کس طریقے سے وہ کس صورتحال سے دوچار ہیں. اور جو اگر ہم نے بائیکاٹ کیا تو ہم لوگوں کے سامنے کسی بے وزن بے دلیل قوت کے ساتھ موجود نہیں ہیں, ہم بھی لوگوں کے سامنے اپنا موقف پیش کر رہے ہیں. اور آج بھی دیکھیں کہ بھی پھر وہی بات آ رہی ہے کہ آئین سے ماورا کوئی قدم ہو رہا ہے, بنگلہ دیش ماڈل کوئی تیار ہو رہا ہے, یا پھر کوئی ایسی مداخلت ہو رہی ہے, کوئی دسمبر کے چل چلاؤ کی بات کرتا ہے, کوئی مارچ کے چل چلاؤ کی بات کرتا ہے, کوئی این آر او کے پنڈورا باکس سے سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل فورسز نے اس جوائنٹ ڈکلریشن کے کنسنسس کے بعد جو فرار کا راستہ اختیار کیا وہ غلط کیا. آج بھی پولیٹیکل فورسز کے لیے یہ چوائس موجود ہے کہ یا تو وہ سپلٹ مینڈیٹ, منقسم مینڈیٹ کی بنیاد پر ڈیلیور کریں, مسائل کو حل کریں, پالیسی تبدیل کریں, لوگوں کو مطمئن کریں. اگر نہیں کر پاتے اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں, ایک دوسرے کے پگڑی اچھالتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہیں, تو یہ زیادہ دیر چیز نہیں چلے گی. ان کو پھر سیاسی اور جمہوریت بنیاد پر خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ آگے کیا کرنا ہے. مجھے یہ فرمائیے کہ بتا دیجیے بلکہ کہ
آپ کی پارٹی نے اب آپ خود کہتے ہیں کیری لوگر بل کو آپ لوگوں نے کافی اس کے اوپر تنقید بھی کی اور آپ نے کہا کہ عوامی رائے بھی یہی ہے کہ کیری لوگر بل سے پاکستان کی سوورنٹی کمپرومائز ہوتی ہے. اس کے حوالے سے میں ڈیفینیٹلی بات کروں گا. 17ویں ترمیم کی جب بات آتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے کیا 17ویں ترمیم ختم ہو جائے گی؟ میرا خیال ہے نہیں ہوگی. 17th امینڈمنٹ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون نے ایک ایسا منفی پراپیگنڈا کھڑا کیا اور پولیٹیکل سکور کیا. ٹھیک ہے, اس میں منفی چیز کوئی منفی 3 چیزیں تھیں. نمبر 1 تو تھی کہ جنرل پرویز مشرف کو فوجی عہدہ رکھنے کی ایک مدت دینی چاہیے تھی کہ نہیں. وہ ایک اختلافی تھا, وہ غلطی بھی ہو سکتی ہے, غلطی تسلیم کرتے ہیں آپ؟ غلطی ہے. غلطی اس لیے ثابت ہو گئی کہ مشرف نے اس پہ عمل نہیں کیا. آج وہی مشرف جو ہے کہ اپنے انجام سے دو چار ہے جس پہ پاکستان کی زمین تنگ ہو گئی ہے. دوسری جو اس میں جو متنازع چیزیں ہیں وہ 58(2)B ہے اور فورسز چیف کی تقرری کا معاملہ ہے, اور تو کوئی چیز نہیں ہے. باقی تو ساری چیزوں کو یہ مانے بیٹھے ہیں, لیکن 58(2)B جو ہے کہ نواز شریف صاحب نے بھی ختم کی, تو جس کے بعد پھر مارشاء اللہ آ گیا. اس کو ایک سیفٹی والو بھی کہتے ہیں, جس میں ہے کہ صدر اسمبلی توڑتا ہے 15 دن میں سپریم کورٹ میں جائے, 30 دن میں موجودہ سیٹ اپ کے اندر تو ویسے بھی 58(2)B کی اہمیت تو کوئی نہیں ہے. کوئی صدر اپنی حکومت جو کسی کی پارٹی کی, اس کو کیوں تحلیل کرے گا وہ اسمبلی؟ میرا خیال ہے کہ لیکن اگر یہ اختلافی چیز ہے اور اس پہ کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے تو ہم ویلکم کریں گے. 58(2)B ختم کر دیں. مسلم لیگ نون کی تو سمجھ آتی ہے, وہ چاہتے ہیں کہ 17ویں ترمیم ایبالش ہو جائے. اس کے اندر جو 3 باتیں آپ فرما رہے ہیں, دیکھیں منیر صاحب, میں آپ سے بھی کہوں گا یا تو 17ویں ترمیم اسی صورت میں ختم کر سکتے ہیں کہ ٹوٹلی ریپیل کر دیں اس کو. اگر ریپیل نہیں کرنا اور 18th امینڈمنٹ کے ساتھ 2 امینڈمنٹس دے دینی ہے تو لوگوں کو دھوکہ دینے کی بات ہے, لوگوں سے فریب کی بات ہے. اگر وہ ساری خراب ہے, 17th امینڈمنٹ اتنی بری چیز ہے, اس کو ریپیل کر دیں, ٹوٹل ختم کر دیں. 12 اکتوبر 1999 کی پوزیشن پہ آئین کو واپس لے جائیں. اگر ان میں اتنی ہمت اور جرت ہے تو یہ نہیں کریں گے. ابھی آپ نے فرمایا پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے نیگیٹو اس کے بارے میں 17ویں ترمیم کے بارے میں آپ نے کہا کوئی اتنی بری چیز نہیں ہے. 3 چیزوں کا آپ نے ابھی ذکر فرمایا. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو کیوں پرولیفریٹ کرنا تھا؟ دیکھیں نا, ان کو تو ظاہری بات ہے وہ چاہتے ہیں ختم ہو, ٹھیک ہے, اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں. ٹھیک تھا, یعنی ان کو حق تھا کہ وہ اس بات کو کہتے کہ 31 دسمبر 2004 تک کی مہلت نہیں طے ہونی چاہیے تھی. لیکن جب جنرل پرویز مشرف نے ٹی وی پر میڈیا پر آ کر کہا میں 31 دسمبر 2004 تک اپنی وردی اتار دوں گا, اگر وہ جھوٹ نہ بولتا, اگر منحرف نہ ہوتا اور اس آئین کے اوپر عمل کرتا, تو پھر انہوں نے سمجھا کہ یہ تو کریڈٹ جو ہے وہ کسی اور کو مل جائے گا. آپ کی جماعت کا سیاسی اندازہ غلط ہو گیا. ہاں, سیاسی اندازہ غلط ثابت ہو. اچھا یہ دیکھیں نا جی, سیاسی اندازے صحیح بھی ثابت ہو سکتے ہیں, غلط بھی ہو سکتے ہیں. ہمارے بھی آپ پہ یہ ہے کہ ہم نے تو ایک معاہدہ کر سکتے تھے, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر سکتے تھے. غلطی اس میں یہی ہے کہ بھی ان پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے. جیسے آج کل آپ فوجی آپریشن پہ اعتماد کیے بیٹھے ہیں نا, فوجی طاقت پہ آپ اعتماد کیے بیٹھے ہیں. فوجی آپریشن پہ آپ کو اعتماد حاصل نہیں ہے. آپ کو تو ہے نا. نہیں, آپ کو, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ بھی آپ کو تو ہے نا. ہماری فوج لڑ رہی ہے جی وہاں پر, جو ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں. جس حالت میں ہے, جس حالت میں ہماری فوج سر آنکھوں پہ, فوج کے جوانوں کی شہادتوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں, اور وہ ہمارے معاشرے کے حصے ہیں, خاندانوں کے حصے ہیں, اور ہم تو ان شہداء کے گھروں پہ گئے ہیں, اور ہم ان نوجوان اور میجر ہیں, کرنل ہیں, اور ان کے سارے گھروں کے اندر جا کے دیکھا ہے. وہ ایک درد ہے, ایک دکھ ہے, لیکن ہمیں تو دکھ اور گلہ اس کا ہے کہ سیاسی جمہوری حکومت فوج کا غلط استعمال کر رہی ہے. مجھے ایک بریک لینی ہے یہاں پر. بلوچ صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی, کافی انٹرسٹنگ گفتگو چل رہی ہے, آپ بھی ہمارے ساتھ سے ایک بریک لیتے ہیں.